علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اہل ہو تو کسی منصب کا اہل ہونے کی قابلیت اگر کسی میں موجود ہے تو اس کا اظہار کر دینے میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی منصب ایسا ہو کہ جس کے بہت سارے مستحق ہیں، اس وقت نبی کریم کا حکم یہی ہے کہ پھر اس منصب کو، کرسی کو طلب نہ کیا جائے۔ لیکن اور کوئی ایسا نہ ہو، ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اسی منصب پہ بہتر ہوں، تو پھر اس کو اپنے آپ کو پیش کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابھی یہ بادشاہ کافر تھا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ کافر بادشاہ کی نوکری کرنا، ایسی نوکری جس میں عزت پامال نہ ہو، اسلام کے لیے ذلت کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو، یہ بالکل جائز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی نوکری کی باقاعدہ، اور اللہ نے مذمت نہیں فرمائی۔ دوسرا یہ کہ اچھے امور میں کسی کافر بادشاہ کے ساتھ تعاون کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ اس میں جہاں چاہے رہے، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت میں سے حصہ جسے چاہیں پہنچائیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جیسے کہ خواب دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان فرمائی تھی، جب یہ فراوانی کے سال شروع ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے یہ بادشاہ نے سپرد کر دیے سارے معاملات، اور کچھ عرصے بعد روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ نے تاج بھی آپ کو دے دیا، تخت بھی آپ کو دے دیا، اور آپ کے تابع ہو کر وہ کام اس نے شروع کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام مکمل خود مختار تھے، آپ نے فرمایا کہ اس سال، ان 7 سالوں کے اندر زبردست قسم کی غلہ پیدا کیا جائے، لہٰذا بہت زیادہ کھیتی باڑی کی گئی اور اتنا غلہ جمع ہو گیا کہ جو کئی سالوں کے لیے نہ صرف آپ لوگوں کے لیے کافی تھا بلکہ اطراف میں لوگوں کو بھی آپ دے سکتے تھے۔ اچھی طرح یہ غلہ جمع کرنے کے بعد پھر آپ نے جب وہ قحط سالی شروع ہوئی، اب آہستہ آہستہ لوگوں کے غلے سب ختم ہوئے، بادشاہ کے پاس یعنی خزانے میں بہت زیادہ تھا، تو پہلے سال میں لوگوں نے مال متاع دے کر اور وہ آپ سے غلہ خریدا۔ جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے اپنے زیورات وغیرہ دیے اور غلہ خریدا۔ تیسرا سال آیا تو اپنے مال مویشی گھر بار آپ کے حوالے کر دیے اور غلہ لیا۔ پورے یہ مصر میں معاملہ چل رہا تھا۔ اور چوتھا سال جب آیا تو ان لوگوں نے اپنے اور مزید جتنی بھی گھر کی اشیاء تھیں، جتنی بھی ذاتی ملک میں چیز تھیں، وہ بھی دے دیں۔ جب چھٹا سال آیا تو اپنی اولادوں کو انہوں نے غلے کے بدلے میں بادشاہ کے حوالے کر دیا، اور جب 7واں سال جب آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر کے غلہ حاصل کیا۔ اس طرح پورا مصر جو تھا، وہ جو مرد تھے وہ آپ کے غلام بن گئے یوسف علیہ السلام کے، اور جتنی عورتیں تھیں وہ آپ کی کنیزیں بن گئیں۔ لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا ایک اخلاق کریمانہ تھا کہ جب یہ قحط سالی آئی تو آپ نے لازم کر دیا کہ دربار میں بھی ایک وقت کا کھانا فقط کھایا جائے گا اور کوئی بھی مزید وقت کا کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ قحط سالی ہے۔ اس وقت جب آپ سے کہا جاتا کہ آپ تو پیٹ بھر کے کھا لیں تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، اگر میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو بھوکوں کو بھول جاؤں گا۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا اصل رویہ، یہی ہونا چاہیے۔ ہمارے حکمران یا کوئی بھی مطلب جو آج کل روٹین چل رہا ہے، خالی ملک پاکستان کی بات نہیں، جو آج کل جو کہیں پہ بھی آپ اسلامی مملکت دیکھ لیجئے کہ پہلے مطلب اپنا فائدہ آدمی دیکھتا ہے، پھر دوسروں کا فائدہ دیکھتا ہے، دوسرے مصیبت میں مبتلا ہوں، خود کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسی وجہ سے نظام بگڑتا ہے اور حکمرانوں سے وہ محبت پیدا نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تو اس طرح فاقے کیے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھوک کو برداشت کرتے تھے تاکہ مجھے بھی بھوک کا احساس رہے، اور جب سب پر آپ نے قبضہ کر لیا، پورا مصر آپ کے قبضے میں آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ گواہ رہنا میں نے تم سب کو آزاد کیا اور سارا کا سارا جو ان کا مال تھا ان لوگوں کو لوٹا دیا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ لوگوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کی کتنی محبت بیدار ہوئی ہوگی اور وہ کیسے دیوانہ وار آپ سے عشق کرنے لگے ہوں گے۔ اور یہ اس لیے آپ نے تمام معاملات کیے تاکہ یہ لوگ کوئی آئندہ بعد میں تانا نہ دے سکے کہ آپ تو باہر سے غلام بن کر آئے تھے اور آپ کو یہاں خریدا گیا تھا اور ہم نے اتنے آپ کو نعمت عطا فرمائی۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا اور آپ کو حکمت سکھائی گئی کہ پورا مصر آپ کا دست نگر بن گیا، آپ کا محتاج ہو گیا، اس کے بعد کسی کو پھر تانا زنی کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہو سکتی تھی، لہذا آپ غالب ہوئے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اس سے بھی بہتر ہے ان کے لیے کہ جو نیک اعمال کریں، جو ایمان لائیں اور پرہیزگار ہوں۔ یعنی جو نیک عمل کرے گا،
متقی پرہیزگار ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اس کو عطا فرمائے گا، آخرت میں اس سے بہتر اجر و ثواب عطا ہوگا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو دنیا میں نیک عمل کرے گا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں، اور اگر کافر ہے تو یہ آیات جیسے ہم نے پیچھے پڑھی تھیں، گزری ہیں، تفسیر بھی گزر گئی کہ انہیں پھر دنیا میں تو اس کا بدلہ مل سکتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مصریوں کو تو یہ آہستہ یہ دیتے رہے، اب اطراف کے اندر جتنے بھی علاقے تھے یہ قحط بڑھتا رہا اور ملک شام تک بھی پہنچ گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ دور دراز سے لوگ آتے تھے غلہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ مشہور تھا کہ مصر میں غلہ ہے، اور باقی جگہ قحط سالی شدید ہو گئی، کیونکہ لوگوں نے اس طرح کے حفاظتی اقدامات نہیں کیے تھے، کیونکہ ان کو آئندہ کے حالات نہیں پتہ تھے۔ یوسف علیہ السلام بعطاء الہی اس غیب پر، غیبی معاملے پر مطلع ہو چکے تھے، اور آپ نے پہلے غیبی خبر دے دی تھی بعطاء الہی کہ آئندہ ایسا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ کوئی بھی نبی بغیر اللہ کی عطا سے کوئی چیز نہیں جان سکتا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، اس سے انبیاء علیہ السلام آئندہ کے واقعات و حالات جان لیا کرتے ہیں۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے تھے، آئندہ کے لیے غلہ اکٹھا کیا ہوا تھا، لوگوں کے پاس نہیں تھا، تو اب سب مصر کی طرف رخ کرنے لگے۔ تو جب قحط شام تک بھی پہنچا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھی سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں غلہ تقسیم کرتا ہے، تو تم بھی جاؤ اور وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ اب چونکہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو راحیل خاتون سے نکاح کیا تھا، ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک یوسف علیہ السلام، ایک بنیامین، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے خیانت وغیرہ کی تھی، مکر کیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد حضرت بنیامین کو اپنے پاس بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ دونوں سگے بھائی تھے تو ان سے بڑی شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بقیہ 10 ستیلے بھائی تھے ان کو بھیجا کہ تم مصر جاؤ اور وہاں کے بادشاہ سے غلہ وغیرہ خرید کر لے کر آؤ۔ اب یہ بھائی وہاں پر 10 کے 10 پہنچے۔ تو یوسف علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک اونٹ ایک شخص کو دیا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے، یعنی غلے کا بھر کے۔ اب وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جا کے پھر وہ غلہ وغیرہ مانگا، وہ واقعہ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو ان کے پاس حاضر ہو گئے، ان پر داخل ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ وہ تو شکلیں ان کی تقریباً ویسی تھیں، لیکن وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ ان سے انجان رہے، یعنی بھائیوں کو نہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عجیب شاہانہ ٹھاٹ تھا، اور شکل و شباہت بھی بہرحال بدل جایا کرتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نبی تھے، آپ نے فوراً جان لیا کہ میرے 10 وہ بھائی ہیں۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب آپ نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو کہا کہ اب مطلب جب آپ نے یہ 10 بھائیوں کو دیا تو پوچھا کہ اور کوئی بھی ہے تمہارا بھائی وغیرہ، تو کہا کہ ہمارے بوڑھے والد ملک شام میں ہیں اور ایک بھائی ہے بنیامین ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا کہ پھر وہ بھائی کو کیوں نہیں لے کر آئے، تو انہوں نے پھر یہ واقعہ بتایا کہ جی وہ اصل میں ہمارا ایک بھائی تھا، وہ ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تھا اور وہاں وہ بھیڑیے نے اس کو ہلاک کر دیا تھا، یعنی یہاں پہ بھی جھوٹ بولا کہ بھیڑیے نے ہلاک کر دیا تھا، تو چونکہ وہ بنیامین اس کا سگا بھائی ہے تو ہمارے والد صاحب اس پہ بہت زیادہ شفقت کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو لے کر یہاں نہیں آئے۔ اس پر پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس، جو تمہارے بھائی کی طرف سے تمہارا باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، سوتیلا بھائی، اسے میرے پاس لے آؤ۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں مکمل طور پہ ناپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں۔ گویا کہ آپ نے ترغیب ارشاد فرمایا کہ بھائی کو لے کر آؤ گے تو اس کو بھی میں دوں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں بخیل نہیں ہوں، خوب عطا کرتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو تمہارے لیے پھر میرے پاس کچھ بھی ناپ وغیرہ نہیں ہے، اور میرے پاس پھر تمہارا پھٹکنا نہیں، میرے قریب مت آنا۔ قالوا، انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، بولے کہ ہم اس بات کی خواہش کریں گے کہ وہ بنیامین کے والد یعنی ہمارے والد انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہم یہ ضرور کر کے دکھائیں گے۔ وقال، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم
لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ یہ جتنا بھی انہوں نے مجھے مال دیا ہے غلے کے بدلے، یہ چپکے سے ان کے غلے میں ہی چھپا دو، تاکہ یہ شاید یہ اسے گھر پہ جا کر پہچان لے، اور جس وقت کہ یہ اپنے گھر والوں کے پاس پلٹ کر جائیں گے تو شاید یہ دوبارہ لوٹ کر آ جائیں۔ تو یہ آپ نے کئی اقدامات کیے، ایک تو دھمکی دے دی کہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو آئندہ غلہ نہیں ملے گا، دوسرا مال رکھ دیا تاکہ جب یہ جا کر دیکھے تو یہ سمجھے کہ شاید یہ غلطی سے واپس آ گیا تو اس کو لوٹانے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ فلما رجعوا الى ابیہم، پھر جب وہ بھائی لوٹ کر اپنے والد کی طرف گئے، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، منع منا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو یعنی بنیامین کو بھیج دیجئے، نقتل، کہ تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں اس بیٹے کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتبار کر لوں جیسا اس سے پہلے ان کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ یعنی اگر میں جیسے پہلے اعتبار کیا تھا تم نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی، کہ ویسے اعتبار کر لوں کہ تم انہیں بھی ہلاک کر دو گے؟ فاللہ خیر حافظا، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر نگہبان ہے، وہو ارحم الراحمین، وہ ہر مہربان سے رحم فرمانے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعہم، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتہم، تو انہوں نے اپنا سامان یعنی جو انہوں نے مال وغیرہ دیا تھا وہ سب اس میں پایا، ردت الیہم، جو ان کی طرف پھیر دیا گیا تھا، لوٹا دیا گیا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے والد اب ہمیں اور کیا چاہیے، ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کل کے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی تقریباً 65 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 65ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، یعنی جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے غلے کے اونٹ لے کر واپس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے دیے ہوئے تمام اموال بھی اسی تھیلیوں میں، بوریوں میں بند کروا دیے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، اپنی پونجی پائی یعنی اپنا سامان وغیرہ پایا جو کہ ان کو لوٹا دیا گیا تھا، تو بولے کہ اے ہمارے والد اب ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اب ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا سامان ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے۔ اور اب مطلب انہوں نے دوبارہ عرض کیا کہ ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ مزید پائیں۔ یہ دنیا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تم اگر اپنے بھائی کو لے کر آؤ جس کو تم اپنے گھر پر چھوڑ کر آئے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو گویا کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ دیکھیں وہ بادشاہ کے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑا سخی ہے، اور اتنا اس نے کرم کیا کہ جو ہمیں غلہ دیا تھا، ہمارا جو اس کے بدلے میں ہم نے عوض میں سامان دیا تھا وہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے۔ تو بہت اچھا ہے کہ اس قحط سالی کے دور میں ہم اس سے جا کے اکتساب کریں اور اس سے مزید غلہ حاصل کریں، تو آپ ہمارے بھائی کو بھیجیں ہمارے ساتھ تو ہم اس بادشاہ کے پاس جائیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز اسے یعنی بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم مجھے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ نہ دو۔ وعدہ نہ دو یعنی قسم نہ کھاؤ۔ کس چیز کی قسم؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں مبتلا تھے، ان کے جدائی کا غم آپ کو پریشان کرتا تھا، تو آپ نے پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم پہلے قسم کھا خدا کی کہ اس کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔
الا ان یحاط بکم، ہاں مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ، کسی پریشانی میں گھر جاؤ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ تم قسم کھاؤ کہ تم میرے اس بیٹے کو واپس لے کر آؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا لی، قالا، تو یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر وکیل ہے، گواہ ہے جو ہم آپس میں کر رہے ہیں۔ گویا کہ ان کی قسم کے بعد مزید آپ نے توثیق فرما دی کہ اب گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر گواہ ہے، اور وہ معاملہ نہ کرنا جو پہلے اس طرح کا ہو چکا ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹو تم شہر میں کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونا۔ مفسرین نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی تھی کہ پہلے تو لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یعنی مصر کے لوگوں کو، کہ یہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے ان کو بھیجا تو یہ بات معروف ہو چکی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا کہ اگر تم ایک ہی دروازے سے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے کہ 10 بیٹے، ایک ہی باپ کے 10 بیٹے، تو اس طرح نظر لگنا چونکہ حق ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ نظر بد حق ہوتی ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے ان کو مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس تفسیر کی روشنی میں کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ سنت انبیاء ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ جیسے بہنیں ہوتی ہیں کہ بچوں کو مختلف قسم کے ان کے ساتھ ٹوٹکے کرتی ہیں، کوئی یہاں پہ کالا سا ہلکا سا تل لگا دیتی ہیں، یا دیکھا ہے کہ پیٹ پہ اس طرح کراس سا بنا دیتی ہیں سرمے سے، تاکہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ بہت سے لوگ جب نیا مکان بنتے ہیں تو اس پہ ماشاءاللہ کا ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے، شاید گمان یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھے گا ماشاءاللہ کہے گا تو نظر نہیں لگے گی ورنہ لگ جائے گی۔ اسی طرح گاڑی کے اوپر آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا، نئی گاڑی لیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا جوتا لٹکا دیتے ہیں، وہ شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ کبھی جوتا لٹکاؤ گے تو نظر شاید جوتے کے ساتھ ٹکرا کے واپس چلی جائے گی، تو جوتا لٹکایا ہوتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالے رنگ کا ربن ٹائپ باندھ دیتے ہیں تاکہ کوئی اگر دیکھے تو اس کی نظر نہ لگے۔ تو چونکہ شریعت نے ان چیزوں کی ممانعت نہیں فرمائی، اگرچہ ان کی صراحتاً کوئی اجازت بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی صراحتاً کہ ہاں کالا کپڑا باندھو، یعنی حکم وغیرہ نہیں آئے گا، لیکن چونکہ اس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں نظر بد سے حفاظت کے لیے احتیاطی طور پہ اختیار کی جاتی ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اور یقین یہی کامل ہونا چاہیے کہ تدبیر اختیار کرنے کے باوجود بھی بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت آڑے آ جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ اس وقت فلاں کی نظر اس کو لگے گی، تو اس وقت آپ کی تمام احتیاطی تدابیر فیل ہو جائیں گی۔ اس میں پھر اس جو احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں آپ نے عمل اختیار کیا، اس عمل کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں اس کا عاجز آنا لازم ہے، وہ مطلب ضرور ناکام ہوگا۔ تو اس لیے پھر اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور یہی بس عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی احتیاطی تدابیر اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذاللہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا ہو اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس ارادے اور فیصلے کو بدل دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو جھوٹے قسم کے عاملین ہوتے ہیں یہ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ ہمارا تعویذ لیں ضرور آپ کا کام ہوگا، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، یہ سب غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہی مراد پوری ہو سکتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنا چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی نہیں ہے، اس کا ارادہ ایسا نہیں ہے، تو یہ اس قسم کے دعوے سب کھوکھلے ہوتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اب اگلے جملوں پہ آپ غور کیجئے گا کہ کتنا نفیس انداز ہے کہ پہلے تو احتیاطی تدابیر بتائیں اپنے بیٹوں کو، لیکن اس کے بعد یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ معاذ اللہ آپ کا ارادہ ہرگز یہ اس بات کا نہیں ہے، یا آپ کا نظریہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری اس احتیاطی تدابیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اس کا ارادہ بدل سکتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ،
میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ یعنی یہ جو میں نے احتیاطی تدبیر تمہیں بتائی ہے، اگر اللہ کا ارادہ اس کے خلاف ہو تو پھر میں تمہیں اس چیز سے نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ ہے نفیس بات جو الحمدللہ میں بھی آپ کی خدمت میں اکثر اوقات عرض کرتے رہتا ہوں کہ تدبیر اختیار کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس تدبیر اختیار کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، اس کے ارادوں کو، اس کی مشیت کو اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی عبارت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو کیا ہم عمل چھوڑ دیں؟ نہیں، عمل کرنا سنت کریمہ ہے، عمل ہم کرتے جائیں گے، لیکن اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور یہی ہمیں عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہوگا۔ علیہ توکلت، میں اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ یہ بھی بڑا نفیس بات ہے کہ احتیاطی تدبیر جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہماری ایک کوشش ہے، اور یہ کوشش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ اس کوشش کے ساتھ بھروسہ کامل اللہ پر ہی ہے کہ ہمارا کام ہے تدبیر اختیار کرنا، اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جو چاہے انجام کر دے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ انجام بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تدبیر اختیار کرنا ہمارا کام ہے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کریں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، پھر جب وہ تمام کے تمام بھائی مصر کے شہر میں داخل ہوئے، اس مقام سے جس مقام سے داخل ہونے کا ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وہ کچھ بھی انہیں اللہ سے نہ بچا سکتا۔ یعنی یہ عمل انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں، اس کی تدبیر، اس کے ارادوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، ہاں یہ دراصل یعقوب علیہ السلام کے قلب کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ یہ اسی پچھلی بات کی توثیق ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ میں ایک تدبیر تو تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس کے خلاف ہوا تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر اللہ کا حکم ہی ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کا اس طرح داخل ہونا انہیں نظر بد سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام نے جو تدبیر بتائی وہ اپنی قلبی تسلی کے لیے تھی جو انہوں نے ارشاد فرما دی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ صاحب علم ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم ہے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس کے سبب سے جو ہم نے انہیں سکھایا۔ یعنی کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کی ہر بات بڑی نفیس اور خوبصورت اور پیاری ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ذی علم ہیں، علم والے ہیں، اس سبب سے کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا۔ تو اب جو صاحب علم کا عمل کیا ہے یہ دیکھ لیجئے کہ صاحب علم کا عمل یہ ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کو ترک نہ کرنا، یہ ہے مکمل طور پر ایک صاحب علم کا عمل۔ اور اسی کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ جیسے بہت سارے یہ دینی شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے ساتھ باڈی گارڈز وغیرہ رکھتی ہیں، تو دیکھنے والے بعض اوقات بدگمانی کا شکار ہو کے بولتے ہیں کہ دیکھو ان کو اللہ پہ کچھ بھی توکل نہیں ہے، اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو اس طرح یہ گن مینوں کو ساتھ نہ رکھتے۔ یہ اعتراضات غلط ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ ذی علم تھے، اور جو ہم نے سکھایا اس سبب سے انہوں نے اپنے قلب میں موجود بات کو بیٹوں کے سامنے بیان کیا اور احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ لہذا اس قسم کے اعتراضات کسی پر بھی جو اسباب اختیار کر رہا ہو، تدابیر کر رہا ہو، کوئی ترکیب لڑا رہا ہو، اسے اس طرح مطلب برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، خصوصاً دینی لوگوں کو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس علم کو نہیں جانتے۔ یعنی جو ہم نے ان کو یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، بہت سے لوگ ان علوم سے نا آشنا ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ ہوا یہ کہ جب یہ داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، بہت اچھا خیر مقدم فرمایا، ان کو بٹھایا اور تعظیم دی۔ اس کے بعد ان کے لیے دسترخوان بچھائے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس طرح دسترخوان بچھائے کہ مختلف دسترخوان تھے، ہر دسترخوان پہ 2 آدمی بیٹھ سکتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں دسترخوانوں کے، اس طرح پھر ایک مزید ٹکڑا آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، تو 2 بھائی ایک جگہ بیٹھے، پھر 2 بھائی، اب یہ چونکہ یہ تو آپس میں 10 بھائی سگے تھے،
اور بنیامین جو تھے ان کے لیے ستیلے تھے، لہذا ان دو دو بھائی بیٹھتے گئے، حتیٰ کہ آخری دسترخوان پہ صرف بنیامین رہ گئے۔ تو بنیامین جو تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے جب اکیلا انہوں نے محسوس کیا تو رو پڑے۔ تو یوسف علیہ السلام قریب آئے اور پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اگر میرا بھائی یوسف ہوتا تو وہ میرے ساتھ ادھر بیٹھتا۔ اس پر پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھ لو میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ اس پر ان کے بھائی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں چلو آپ کو تصور تو کر لیتا ہوں، لیکن کیا آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ہماری والدہ راحیل کے نور نظر ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ حقیقی بیٹے تو نہیں بن سکتے نا؟ ٹھیک ہے چلے میں آپ کو تصور کر لیتا ہوں، تو میں تو اپنے حقیقی بھائی کے غم میں مبتلا ہوں۔ اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا اور کہا کہ بھائی میں ہی تمہارا حقیقی بھائی ہوں۔ اب جب انہوں نے پہچانا، کچھ علامات اور نشانیاں آپ نے بیان فرمائیں، تو انہوں نے مطلب فرط مسرت سے آپ کو سینے سے لگایا، اور وہ واقعہ پھر اللہ نے آگے تھوڑی سی بات یہ بیان فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، یعنی ان کے دربار میں داخل ہوئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو آپ نے اس کے تو جگہ دی آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور پھر وہی بات کہ وہ پورا مکالمہ ہوا، آخر میں فرمایا قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کرو کہ تمہیں اکیلا بٹھا دیا اور یہ دونوں بھائی سب بھائی آپس میں مل کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس کا تم بالکل غم نہ کرو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ ابھی جو آگے ہیں آیات، ان کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے فرمایا کہ، بلکہ بنیامین نے عرض کی کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہی رہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام میرے غم میں انتہائی افسردہ ہیں، اور وہ رنجیدہ رہتے ہوں گے۔ اگر آپ بھی یہاں پر رک گئے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوں گے۔ ہاں کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ آپ کا رکنا جو ہے کسی وجہ سے لازم ہو جائے، اور اس کے لیے آپ مجھے اختیار دیں کہ کوئی بھی ایسا کام کر لوں جو آپ کو چاہے ناپسندیدہ محسوس ہو لیکن آپ کے رکنے کی ایک سبیل بن جائے۔ تو بنیامین نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں کہ کسی بھی ذریعے سے میں یہاں پر رک سکوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ تھا جو بادشاہ کے دربار کا تھا، جس میں موتی جڑے ہوئے تھے، اور یہ ناپنے کا پیالہ تھا، یعنی غلہ وغیرہ سے ناپا جاتا تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے غلے والوں کو دیا ہوا تھا جو ان کے بیت المال میں تھے، اور وہ لوگوں کو سے تول کے دیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، غلے والوں کو چپکے سے ایک آدمی کو بھیجا، اس نے وہ پیالہ لے کر بنیامین کے سامان میں چپکے سے رکھ دیا۔ حضرت بنیامین کو بھی پتہ نہیں تھا کہ رکھ دیا گیا، نہ ان کے بھائیوں کو پتہ تھا۔ اب یہ قافلہ آگے روانہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی اس کے حساب سے جو چوری کرتا تھا وہ صاحب مال کا غلام بنا دیا جاتا تھا، اور جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا یہ تھا کہ جو چوری کرے گا اس کو مارا جائے گا اور چور سے 2 گنا مال لیا جائے گا۔ اب یہ 2 قوانین بظاہر ٹکراتے تھے۔ اگر تو یوسف علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بنیامین کا فیصلہ ہوتا تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام کا غلام بن جانا چاہیے تھا، اور اگر بادشاہ کی قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تو بنیامین کو پھر روک نہیں سکتے تھے، بلکہ انہیں 2 گنا مال دینا ہوتا تھا اور ان کو کچھ سزا ملتی۔ تو اس کی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی ترکیب بنائی کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ تمام واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس کو بھی آپ بغور سماعت فرمائیں کہ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب آپ نے ان کا سامان مہیا کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو آپ نے اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں وہ ایک پیالہ رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، تو یہ پیالہ رکھ دیا، قافلہ چلا گیا، تو پھر ارشاد فرمایا ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی نے ندا کی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، یعنی وہ مطلب جو بیت المال کے سپاہی وغیرہ تھے، جب انہوں نے غیر موجودہ پایا، وہ پیالہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون لے کر گیا؟ تو آپس میں مشاورہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایک قافلہ نکلا ہے، غالب گمان ہے کہ وہی لوگ چرا کر لے کر گئے ہوں گے۔ تو پھر کچھ آدمی پیچھے بھاگے اور انہوں نے اس طرح پھر آواز دی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم ضرور چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، تو بھائی جو تھے وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، ماذا تفقدون،
تم کیا چیز گم کر بیٹھے ہو، کیا تمہیں نہیں مل رہا جو تم یہ شور کر رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ نفقد صواع الملکی، ہمیں بولے کہ بادشاہ کا پیمانہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ کے ایک اونٹ کے برابر غلہ ہوگا، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ یعنی منادی نے مطلب بولا کہ جو بھی ایک لے کر آئے گا ایک اونٹ اس کو ملے گا غلہ بھر کے، اور میں اس کا ضامن ہوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا، وہ بولے کہ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پھر اس کی کیا سزا ہوگی کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہوگے؟ تو گویا کہ انہوں نے یعنی جو بیت المال والے تھے انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو بتاؤ تمہاری کیا سزا ہوگی؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، بولے اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا وہی اس کی جزا ہوگا، یعنی اس کو اس کے بدلے میں غلام بننا پڑے گا۔ تو چونکہ یہ جو بھائی آئے تھے یہ یوسف علیہ السلام کی شریعت کو جانتے تھے، یعنی اس مقام پہ یہی قانون رائج تھا، لہٰذا ان بھائیوں نے اسی کے مطابق کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس وہ پیالہ نکلے گا وہ اس کو غلام بنا لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو۔ یعنی ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ظالم جو بھی چوری وغیرہ کرے، کوئی خطا کرے تو اس کا بدلہ یہی ہوتا ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اب یہ ان کو سب کو پکڑ کر واپس لے آئے دربار میں، تو اب تلاشی شروع ہوئی، تو سب سے پہلے جو ہے تمام بھائیوں کو چیک کیا، آخر میں بنی امین کو، لہذا فرمایا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو سب سے پہلے ان سب کے سامان، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان سب کے سامان کی تلاشی لی۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان میں سے نکال لیا۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے یوسف کو یہ تدبیر الہام فرمائی۔ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، بادشاہی قانون میں، یعنی جو وہاں کے بادشاہ کا قانون تھا اس قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ خدا کا فیصلہ ہی یہ تھا۔ تو یہ وہ اب اشارہ کر دیا اس طرف کہ اب یہ دو چیزیں ٹکرا گئیں کہ شریعت یوسفی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ان کا غلام بننا ہوگا، بنی امین کو، یوسف علیہ السلام کا، اور بادشاہ کا قانون یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ قانون تھا کہ وہ 2 گنا مال اور تھوڑی سزا قبضے میں نہیں کر سکتے تھے۔ اب جیسے فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ خدا چاہے، جب خدا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاملہ یہ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے پھر ان بھائیوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کا کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو جب یہ بھائیوں سے پوچھا تو گویا کہ درباریوں پر یہ منکشف ہوا کہ دیکھیں جن لوگوں کے پاس سے نکلا انہی سے فیصلہ کروا رہے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، اس کی سزا کیا ہو۔ تو ان کی سزا بیان کردہ سزا کا اہتمام کیا گیا، انتظام کیا گیا، تو درباری بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ اور اگر یوسف علیہ السلام اپنے پاس سے کوئی سزا بیان کرتے تو شاید ان کو اعتراض ہوتا کہ جی جو قانون چل رہا ہے ملک کے آپ نے اس کو تبدیل کر دیا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے حکمتاً پھر بھائیوں سے دریافت فرمایا۔ تو اب یہ وہ آگے آئے گا، تو نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں اس کو کئی درجات بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مناقب میں یہ قول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، یہی وجہ ہے کہ اتنی نفیس تدبیر آپ نے اختیار فرمائی۔ اب یہ وہی ہوا کہ آپ نے بھائیوں سے کہا چلو بتاؤ، دیکھو اب تمہارے بھائی کے پاس سے نکل آیا، یہ اس نے مال چرایا، اب کیا کریں؟ قالوا، تو بھائی بولے کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر اس نے چرایا ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ جنہوں نے چوری کا الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا رہے تھے وہ کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی تقریباً 77 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی اور یہ 77ویں آیت ابھی چل رہی تھی، اور اس میں یہ آپ نے کل کے پروگرام میں سنا ہی تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے اور بنیامین جو آپ کے سگے بھائی تھے وہ بھی تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس روکنے کی یہ تدبیر اختیار فرمائی کہ ایک شاہی پیالہ ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کے دور میں اور آپ کی شریعت کے مطابق سزا یہی تھی کہ جو چوری کرے گا اسے چوری کے بدلے میں غلام بنایا جائے گا، لیکن مصر کے جو بادشاہ تھا اس کے ہاں قانون یہ تھا کہ جو چوری کرے گا وہ اپنی طرف سے 2 گنا مال دے گا، جواب میں جتنا چوری کیا ہے اس کا ڈبل دے گا اور اس کو سزا بھی ملے گی۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے پہلے سے وہ رکھوا دیا پیالہ، پھر ان کو پکڑوایا، اور پکڑوانے کے بعد پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے ہی پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہے، کیونکہ اگر آپ خود اپنے پاس سے سزا مقرر کرتے تو پھر بادشاہ کے قانون کے مطابق سزا دینی ہوتی، اور یہ تمام تدبیر تو اختیار اس لیے کی گئی تھی کہ بنیامین کو روکا جا سکے، جبکہ بادشاہ کی سزا کے مطابق آپ انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ اس لیے بھائیوں سے دریافت کیا تاکہ بھائی جو ہیں سزا بیان کریں اور غلامی کا کہیں، اور اس طرح میں اپنے بھائی کو روک سکوں۔ اس پر جب آپ نے کہا کہ بھئی دیکھو اس طرح تمہارے بھائی نے چوری کی، اب تم کیا کہتے ہو، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ اگر ہمارا بھائی چوری کر چکا ہے تو یوسف علیہ السلام تو معاذ اللہ اس سے پہلے چوری کر چکے ہیں، لہذا دیکھیں قالو انہوں نے کہا کہ این یسرک، اگر ہمارے بھائی نے چوری کی ہے فقط سرق اخ لہ من قبل، تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اور یہ اشارہ اس طرف تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو نانا تھے یہ بت پرست تھے، تو وہ نانا صاحب جو تھے وہ ان کا ایک بت تھا جس کو پوجتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اس بت کو اٹھایا ایک مرتبہ اور لے جا کر اسے توڑ کر نجاست کے اندر پھینک دیا تھا۔ تو یہ ان بھائیوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، حالانکہ یہ چوری نہیں تھی بلکہ بت شکنی تھی اور شرک کا ایک دروازہ بند کرنے کی کوشش تھی جو محمود تھی، معتوب نہیں تھی، بری نہیں تھی۔ فَأَصَرَّهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہ کی، یعنی فوراً آپ نے نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، میں نے چوری کہاں کی تھی، وہ تو ایسا سا مسئلہ تھا، بلکہ سن کر آپ خاموش رہے، بالکل ظاہر نہیں کیا کہ میں اس بات کی حقیقت کو جانتا ہوں۔ قال، پھر آپ نے اپنے دل میں فرمایا، انتم شر مکانہ، کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو۔ کہ بدتر جگہ میں ہو مطلب کیا ہے کہ جو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ایک محمود کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو جس چیز کو شریک ٹھہرایا جا رہا تھا اسے ختم کیا، تو یہ تو مقام مدح تھا، تم نے اس کو مذمت کے طور پر بیان کیا۔ اس کے برعکس تم اپنے اعمال اور افعال کو دیکھ لو کہ والد سے تم نے جھوٹ بولا، بدترین تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا، میری دل آزاری کی، مجھے نقصان پہنچایا، اور تم نے بہت سارے معاملات کیے، تو تم ایک بری جگہ میں ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرتے ہو، اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہو، اور دوسرے نے جو غلط کام نہیں کیا اس کو غلطی قرار دے کر اس کی طرف منسوب کر کے کسی کے سامنے اس راز کو بیان بھی کر رہے ہو، تو اس کو آپ نے فرمایا یہ بدترین جگہ میں ہے، بدتر جگہ میں ہے، شر مکانہ، کہ تم بدترین جگہ میں، لیکن دل میں کہا تھا، آپ نے سامنے نہیں کہا، مفسرین کا یہی کہنا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا ایک نبی کا ان افعال و اعمال پر یہ دل میں تبصرہ کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلب کہ پسند کے مطابق ہے، ناراضگی والا نہیں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں انہیں کوئی بری چیز، کوئی بری صفت سے نہیں نوازتا، بلکہ ان کی تمام صفات اچھی ہوتی ہیں۔ تو اسی کے روشنی میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم خود بہت بڑے بڑے گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور مطلب پوشیدہ طور پر، بعض اعلانیہ طور پر، لیکن اپنے آپ کو پارسا سمجھتے رہتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر کوئی تھوڑا سا بھی معمولی سا غلط کام کر لے تو وہ ہمیں مطلب بہت بڑا محسوس ہوتا ہے، اور ہم اس کے راز کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ کئی لوگوں کو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں تو ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، اور اگر اپنے بارے میں غور و تفکر کریں تو اس سے بڑے بڑے کئی گناہ لگاتار استقامت سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط وصف ہے۔
اچھا یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے عیوب و نقائص پر نگاہ رکھنے اور جان لینے کے بعد انہیں عام کرنے کے بجائے اپنے عیوب و نقائص پر نگاہ رکھے، اپنے آپ کو مجرم تصور کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل اور حقیر تصور کرے، توبہ کی طرف مائل ہو اور ان عیوب کو اپنی ذات سے دور کرنے کے لیے رات دن کوشش کرے۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی عیوب و نقائص ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ایک کیچڑ کی طرح ہیں۔ اگر آپ کسی افسر کے پاس ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اپنے لباس کو، اپنے بدن کو کوئی بھی کیچڑ سے آلودہ رکھنا پسند نہیں کرے گا، گندگی نظر آئے گی، بدبو اٹھے گی، تو یہ بادشاہ یعنی جو آفیسر ہے، کسی بھی بڑے آپ شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں، اس کے پاس اس کے ادب کے، اس کے جو مطلب ماحول ہے، اس کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح گندے طریقے سے جائیں۔ بالکل اسی طرح ہم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور یہ عیوب و نقائص ایک کیچڑ کی طرح ہیں۔ جس طرح عام افسر کے سامنے اس حالت میں جانا ہمیں پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا بھی ناپسند ہونا چاہیے، یعنی ان عیوب کے ساتھ، کیونکہ یہ گندگی ہے اور اللہ کا دربار ان گندگیوں سے آلودہ ہم نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ذہن بنانا چاہیے کہ وہاں جب جائیں تو بالکل پاکیزہ ہو کر جائیں۔ جیسے کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، کوئی شادی اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی اور مطلب یہ کہ گیدرنگ ہوتی ہے دوستوں وغیرہ کی، تو اس میں ذرا صاف ستھرا لباس پہن کر، ذرا تیل وغیرہ لگا کر، کریم وغیرہ لگا کر، پھر ذرا سینٹ وغیرہ یا عطر وغیرہ استعمال کر کے جاتے ہیں، تاکہ کسی کو بھی ہماری کسی چیز سے قلبی کوفت نہ ہو، اسے کراہت محسوس نہ ہو، ناپسندیدگی محسوس نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے ذات کو بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھیں، اور اس قسم کے تمام عیوب کو اپنے ذات سے دور کریں۔ جو جتنا پاکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنے ہی زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اس لیے یہ آیت بھی ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگاری کرنے والا ہے، بری صفات، برے عیوب اور برے جو خوبیاں ہیں ان سب سے وہ پاک و صاف ہو، گناہوں سے آلودہ نہ ہوتا ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں تم سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت کے لیے حسن و جمال، مال و دولت، اچھا لباس، زبان کی روانی، مختلف زبانوں کا آ جانا، دنیاوی تعلیم کی کثرت، بڑے بڑے لوگوں سے رابطے، یہ کوئی بھی چیز وہاں پر کام نہیں آئے گی۔ وہاں پر کام آئے گا نیک اعمال، اچھی صفات، ظاہر و باطن کا پاکیزہ ہونا۔ تو دنیاوی امور میں ترقی کے لیے جائز کوشش کرنا ممنوع بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بالکل فراموش کر دینا، اس حیثیت کے ساتھ کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حساب و کتاب دینا ہے، اس کو فراموش کرنا، اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو بھول جانا، یہ شدید نقصان کا باعث بنے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں تو ہم لوگوں کو متاثر کرتے رہیں گے، لیکن بارگاہ الہی میں پہنچنے کے بعد وہاں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی پسند والا ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کہ ہمیں نجات عطا فرما دیں، وہاں ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے یہ عیوب و نقائص کو دور کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور آپ نے دل میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو تم باتیں بنا رہے ہو۔ اب انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس جو بنیامین ہے ان کے ایک بہت ہی بوڑھے والد صاحب بھی ہیں، فخذ احدنا مکانہ، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ آپ رکھ لیجئے۔ ان کو وعدہ یاد آیا کہ ہم تو والد صاحب سے قسم کھا کر آئے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو صحیح سلامت واپس لائیں گے، اب بڑا مسئلہ ہو گیا، اب نہیں جائیں گے، تو پھر یعقوب علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ میرے بیٹے کو کہاں چھوڑ کر آ گئے۔ تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم میں 10 بھائیوں میں سے ایک کو رکھ لیں اس کی جگہ اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو محسنوں میں سے پاتے ہیں، نیک عمل کرنے والوں میں سے پاتے ہیں، احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ احسان ہم پر کر دیجئے۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، خدا کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم لے لیں اسے کہ جس کے پاس ہمارا مال ہو، اس کے علاوہ شخص کو ہم پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، انا اذا لظالمون، اگر ایسا ہے تو پھر تو ہم ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منہ، پھر جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے،
انہوں نے کہا کہ بھئی اب نہیں چلے گئے، تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو خلصوا نجیا، تو وہ علیحدہ ہو گئے اور وہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے. قال کبیرہم، ان میں سے سب سے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے والد صاحب نے تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ لے لیا تھا آنے سے پہلے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے حق میں تم لوگوں سے کیسا قصور سرزد ہوا تھا. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، تو میں تو اس زمین سے ہرگز نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد یعنی یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت دے دیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم فرمائے. مجھے حکم فرمائے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ جو پھر تدبیر اختیار فرمائے، جو اس کا فیصلہ ہو جائے، وہ فیصلہ دیکھے بغیر پھر میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں، حکم دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. پھر اسی بھائی نے کہا کہ ارجعوا الی ابیکم، تم سب لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف. فقولوا، جب تم وہاں پہ جاؤ تو تم یوں کہنا کہ یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرقا، کہ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، یعنی بیٹے کی طرف چوری کی نسبت ہوئی ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم تو فقط اتنی ہی بات پر گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں آئی، یعنی ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا کہ واقعی بھائی نے چرایا تھا نہیں چرایا تھا، اگر چرایا تھا تو کس وقت چرایا، کس طرح رکھا، اگر نہیں چرایا تھا تو کس نے لا کر رکھا، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم اتنی بات پر گواہ ہیں جو ہمارے علم میں ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بادشاہ کے بیت المال والے تھے وہ آئے، ہمیں لے کر گئے، اور بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں تھے. واسأل القریۃ التی كنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا. اب وہ بھائی ان کو ترکیبیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم والد صاحب کے پاس جا کر اپنی براعت، اپنی مطلب یہ کہ جو بھی تمہارے قصور نہیں ہے بے قصوری کو اس طرح ثابت کرنا. یوں کہہ دینا کہ آپ سوال کر لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام سے تم عرض کرنا کہ آپ مصر میں آ کے معلوم کر لیں کہ وہاں کیا معاملہ ہوا تھا. والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے آپ معلوم کر لیں کہ جس میں ہم آئے تھے. گویا کہ اتنے گواہ اس واقعے پر ہیں کہ ہم بالکل جھوٹ نہیں بول رہے، حقیقتاً ایسے ہی ہوا ہے. تو تم یہ بھی والد صاحب سے عرض کر دینا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. اب انہوں نے آ کے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ تمام بات عرض کی تو قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلہ سکھایا ہے. یعنی جو تم بات بول رہے ہو کہ ایسا ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں کوئی ہیلہ سکھایا ہے. کیا مطلب؟ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے بنیامین کو روک لیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً غور کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ مصر میں تو یہ سزا ہے ہی نہیں، وہاں پر تو سزا یہ ہے کہ 2 گنا مال یا اور سزا، یعنی مار پیٹ کچھ ہوگی. وہاں غلام بنانا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے یہاں رائج ہے. اب بادشاہ کو کیسے پتہ چلا کہ غلام بنایا جائے گا اس کے بدلے میں؟ تو یقیناً یہ بھائیوں نے بتایا ہوگا. اس بات کو یعقوب علیہ السلام اس انداز سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلہ بنا دیا، یعنی تم نے بادشاہ کو یقینی سی باتیں بتایا اور اس طرح بھائی تمہارا پھنس گیا. فصبر جمیل، تو صبر اچھا ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ کیا کیا معاملہ ہوگا، یہ مشیت الہی ہے، اور آپ اس پر صبر کر رہے تھے. اور اس کو آپ نے بیان فرمایا، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یأتینی بہم جمیعا، ان سب کو مجھ سے ملا دے گا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے. وتولی عنہم، اور یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں سے اپنا چہرہ پھیر لیا. وقال، اور ارشاد فرمایا، یا اسفا علی یوسف، افسوس، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر. وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کے غم میں سفید ہو گئی تھیں. کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام، یعنی مفسرین نے بیان فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں تقریباً 80 برس تک روتے رہے تھے، اور تو اس رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی سیاہی ختم ہو گئی تھی اور سفیدی آ گئی تھی، یعنی سیاہی بہت کم ہو گئی تھی، پوری آنکھیں سفید تقریباً ہو گئی تھی کثرت
بکا کی وجہ سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے غم میں بغیر قلبی اعتراض کے اور زبان پر شکوہ لائے بغیر رونا، اظہار غم کرنا یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فطری اور طبعی تقاضا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ہاں میت ہو جائے تو ایک تو ہوتا ہے نوحہ کرنا، رونا، چیخنا آواز کے ساتھ، بلند آواز سے، اور میت کے اوصاف بیان کرنا، ہائے یہ تو بڑا نیک تھا، جیسے عورتیں ہوتی ہیں خصوصاً مطلب بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ وہاں باقاعدہ نوحہ کرنے کے لیے عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ یہ بڑے خطرناک قسم کے انداز سے نوحہ کرتی ہیں کہ جو قریب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی آنسو نکل جاتے ہیں، ایسی دردناک آواز یہ بلند کرتی ہیں۔ تو اس طرح جان بوجھ کر نوحہ کرنا، غم کو بڑھانے کی کوشش کرنا، اور یہ ممنوع ہوتا ہے۔ ہاں اگر خود بخود مطلب غم دل میں پیدا ہوا، شکوہ شکایت بھی نہیں، کوئی اعتراض بھی قلب میں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر، اس تقدیر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے ہی مطلب غم کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور آپ غصہ فرماتے رہے، یعنی آپ کو ان بیٹوں کی اس غلطی کے اوپر غصہ آتا رہا کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ یہ برا سلوک کیوں کیا۔ قالوا، وہ بولے، تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قبر کے پاس پہنچ جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی بھائیوں نے گویا کہ ایک ان کو اعتراض پیدا ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے غم میں ہمیشہ روتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یوں کہہ دیا کہ یہ آپ قبر تک پہنچ جائیں گے یا پھر ہلاک ہو جائیں گے، آپ روتے رہتے ہیں۔ قولا، تو آپ نے ارشاد فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد فقط اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی عادت کریمہ، اس کی مشیت کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور اسی طرح میں یہ جانتا ہوں کہ یہ میری آنکھوں کا ضائع ہو جانا یہ بھی مشیت الہی کے تحت ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ایک معجزے کا ظہور اسی پر مبنی تھا، لہذا تمہیں یہ باتیں نہیں معلوم، میں جانتا ہوں۔ یا بنی یذھبوا، اے میرے بیٹے جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ یہ کتنی زبردست بات ہے، دیکھیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے معلوم تھا کہ یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہ اس طرح وہاں پہنچیں گے، بعد میں ہماری ملاقات بھی ہوگی، لیکن مشیت الہی کے تحت آپ خاموش رہے، کبھی اس راز کو افشا نہیں کیا، اور اسی طریقے سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی قسم کے نقصان نہ پہنچنے کی دعا بھی نہیں کی، بلکہ تقدیر الہی پر راضی رہے کہ ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے ہم اس کی رضا پر راضی رہیں گے۔ ورنہ تو بھائی پہلے کہہ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اگر یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر یقین کر لیتے اور آپ کو معلوم ہوتا کہ واقعی ایسا ہوا ہے، تو آپ کبھی بھی یوسف علیہ السلام کے لیے یہ نہ ارشاد فرماتے۔ نیز آپ کو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اتنے طویل عرصے میں 80 برس میں یوسف علیہ السلام کسی اور معاملے میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا، اللہ کے عطا سے معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہوں گے، اس لیے فرمایا یا بنی یذھبوا، اے میرے بیٹے جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یوسف کی تقریباً 86 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی،
اور 87ویں آیت کی تھوڑی سی تفسیر ہم نے عرض کی تھی، اور اس میں بات چل رہی تھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے واپس آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اس طرح بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو آپ نے ان کو بھیجا واپس کہ تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ۔ اس لیے یہ پچھلی مرتبہ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، ان کی جستجو کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بعض اوقات مطلقاً کہہ دیتے ہیں جی مایوسی تو کفر ہے، مطلقاً مایوسی کفر نہیں ہے۔ اگر آپ کسی انسان سے مایوس ہو گئے، کسی کے احسان کرنے کی طرف سے آپ مایوس ہو گئے، تو یہ مایوسی کفر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر کب بنے گی؟ اس وقت کہ جب آپ اللہ کی طرف سے کسی بھی انعام کی اب توقع قلبی لحاظ سے ختم کر دیں، یعنی دل میں کامل یقین پیدا ہو جائے کہ اب اللہ تعالیٰ انعام مجھ پہ کرے گا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت گناہ گار ہے اور وہ کہے کہ اب میں کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اب تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بخشے گا ہی نہیں، میں ضرور جہنم میں جاؤں گا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے، اور یہ بعض صورتوں میں کفر بن جاتی ہے۔ اتنے جملے پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کافر ہو جائے گا، لیکن یہ کفر بن جاتی ہے، چند اور چیزیں اس کے ساتھ شامل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کا عمل دیکھیے کہ 80 برس تک تقریباً یوسف علیہ السلام کے غم میں آنسو بہاتے رہے، لیکن اب بھی اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے ملنے والے انعام کا کامل یقین کہ 80 برس کے باوجود آپ نا امید اور مایوس نہیں ہوئے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دو دعائیں مانگتے ہیں، جب وہ دعائیں مقبول نہیں ہوتی تو دعا چھوڑ دیتے ہیں، فوراً مایوس ہو جاتے ہیں ایک دو دعاؤں میں ہی۔ اسی طریقے سے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، یا کوئی تعویذ وغیرہ یا کوئی وظیفہ اختیار کرتے ہیں، تھوڑے عرصے استعمال کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی کی طرح یہ کام کرے کہ یہ مارا اور فوراً کام ہو گیا۔ اب جب وظیفہ اختیار کیا کچھ نہیں ہوتا، دعائیں مانگی کچھ نہیں ہوا، نمازیں پڑھنا شروع کی کہ میرا وہ کام ہو جائے لیکن وہ کام نہ ہوا، فوراً مایوس ہو جاتے ہیں اور وظائف دعائیں کروانا، نمازیں پڑھنا یہ ترک کر دی جاتی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا عمل کہ 80 برس کے باوجود مایوسی بالکل بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے پھر امید سے ہیں، بالکل اللہ کی رحمت کے امیدوار ابھی تک ہیں، بیٹوں کو کہہ رہے ہیں۔ ہمارا عمل بہت غلط قسم کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بزرگان دین جو ہوتے ہیں، اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان سے بدظن ہونے میں بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں۔ وہ بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم ایک امید کے تحت اس شخص کے پاس جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ نیک آدمی ہے،